کرام فرماندے نے کہ پردہ ہوئے کہ جڑا حیا دی علامت ہوتا ہے، پردہ بندے دی ایمان دی علامت ہے، فرمایا پردہ بندے دی غیرت دی علامت ہے۔ خدا دی قسم آج اس چیز نو اجاگر کرن دی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اسی اپنے گھر والوں نو پردہ کرن دی اہمیت سمجھیے اور انہوں نے پردے دا حکم دینے والے بن جائیے۔ شادیاں والے فنکشن ہوندے نے، طرح طرح دے ساڈے شاپنگ مالاں جاندیاں نے، ماما بہناں بیٹیاں، پردے دا احساس نہیں ہے۔ مریدنی پیر کو جا رہی ہے، کوئی پردے دا اہتمام نہیں ہے۔ بازاراں جا رہی ہیں، کوئی پردے دا اہتمام نہیں ہے۔ سفر کر رہی ہیں، کوئی پردے دا اہتمام نہیں ہے۔ معاذ اللہ اتھ تک کہ لوگاں کنٹریکٹری کرنی شروع کر دیتی عورتاں نے، لیکن پردے دا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان ساری چیزاں دی ضرورت ہے۔ عورت اگر سجدی ہے تو گھر دے وچ سجدی ہوندی ہے۔ عورت دی اب ہمارے ہاں دیکھ لیں، عورتیں بظاہر پردہ کرتی ہیں۔ بظاہر پردے سے مراد کیا ہے؟ عورتوں نے گون پہنے ہوتے ہیں، برقعے پہنے ہوتے ہیں، لیکن ان برقعوں میں سے عورتوں کا جسم ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی وہ پردہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ شریعت نے ہمیں یہ کہا تھا کہ عورت ایسا پردہ کرے کہ جس کی وجہ سے عورت کا جسم چھپ جائے۔ اب چاہے وہ کپڑے پہنتی ہے، چاہے وہ برقع پہنتی ہے، کوئی بھی کپڑا ایسا پہنتی ہے کہ اگر اس کی وجہ سے اس کا جسم ڈھک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو وہ عورت پردہ کر رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت لاکھ برقعے ڈالے، اب دیکھیں نا ہمارے ہاں ہماری مائیں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ برقعوں کے اوپر کڑھائی کراتی ہیں۔ اب برقع ہوتا کس لیے؟ برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ عورت اپنا جسم چھپا لے گی۔ اب جو اوپر کڑھائی کرا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کڑھائی تو کرائی جاتی ہے دکھانے کے لیے۔ دیکھا نا کسی بھی چیز کے اوپر ہے خوبصورتی اس وجہ سے کرائی جاتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو دکھائی جا سکے۔ اب ہم کپڑے اچھے پہنتے ہیں، اوپر واسکٹے پہنتے ہیں، کوئی تیار ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے اور خوش ہوں گے، اور اللہ اس کا رسول بھی خوش ہوگا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے بندے نے اہتمام کیا ہے۔ اب جب ایک چیز اس لیے استعمال کر رہی ہیں کہ چھپ جائے اس کے اندر، پھر اس کے اوپر کڑھائی کرانے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری شریعت نہ تو قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ عورت بے پردگی کرے، اور نہ ہی مدینے والے کا فرمان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورت بے پردگی کا جو ہے وہ اظہار کرے۔ یہاں تک کہ جب عورت خانہ کعبہ شریف کے اندر جاتی ہے، وہاں بھی عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ گھر اللہ کا ہے، اور وہاں یہ جو ہمارے ملک پاکستان میں حالات خراب ہے، وہاں یہ معاملات بھی نہیں ہیں۔ وہاں اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم ہے، اللہ کی رحمت کی تجلیاں ہیں، نور کی تجلیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وہاں بھی عورت کا پردہ ہے، پردے کا اہتمام ہے۔ تو مجھے بتائیے جو شریعت ہے مدینہ شریف خانہ کعبہ دے اندر جا کے بھی عورت نو اللہ تعالیٰ اپنے گھر چ بلا کے بھی اوتھے بھی پردے تو بغیر جان دی اجازت نہیں، او شریعت بازاراں جان دی اجازت کیوں دے سکتی ہے کہ عورت بغیر پردے تو جائے؟ اور ڈیووں دے عورتاں جاندیاں نے طرح طرح دے بازار، دیکھو بازاراں دے اندر تانوں اگر 100 افراد نے 100 دے وچوں 90 عورتاں نظر آن گے، 10 مرد نظر آن گے۔ اے قیامت دی نشانی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مرداں دی کمی ہو جائے گی، عورتاں دی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا پردے دی اس وقت بہت زیادہ حاجت اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ میں بہت زیادہ عزت والی بن جاواں، اللہ دی ولیہ بن جاواں، بہت زیادہ نیک بن جاواں، میرے مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جنی زیادہ پردے دے وچ رہے گی، اللہ تعالیٰ اونی زیادہ اس عورت رحمت کا نزول فرما دے گا۔ جنہ زیادہ جڑی عورت پردے کا اہتمام کرے گی۔ دیکھو نا ساڈے گھر ماواں بہناں دعاواں بھی کردیاں نے، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ یقین کرو بہت بڑی وجہ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں دی دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، دی وجہ یہ ہے کہ انہاں دا پردے کا اہتمام نہیں رہا۔ اگر پردے کا اہتمام بھائی واسطے دعا منگن گے، اللہ تعالیٰ بھائی دیاں مراداں پوریاں کرے گا۔ بیٹے واسطے منگن گے، اللہ تعالیٰ بیٹے نوں نیک بنائے گا۔ اگر بیٹی واسطے منگن گے، اللہ تعالیٰ بیٹی نوں حیا عطا فرما دے گا۔ جیڑی بھی دعا منگن گیا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اس وجہ تو کہ اللہ تعالیٰ نوں پردہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جیڑی عورت پردہ کر دی عورت اللہ تعالیٰ نوں بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس عورت دیا دعاواں نوں قبول فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس بات کو کوڈ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، بہت بڑے بزرگ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ انہاں دے علاقے دے اندر بہت زیادہ قحط پایا گیا سی، بہت زیادہ قحط۔
کوئی بارش نہیں ہو رہی، گھاس سڑ رہے ہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، سبزہ ختم ہو گیا ہے، فصلیں ساریاں سڑ گئی نے، اتنی زیادہ گرمی اور تپش ہے اور سبزہ ختم ہو گیا ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، لیکن نہ کوئی پانی مل رہا ہے، نہ کوئی بارش کا نزول ہو رہا ہے۔ سارے نے دعاواں کیتیاں لیکن دعاواں قبول نہیں ہوئیاں۔ اینڈ تے لوگ شیخ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ چاہے کہ حضور تسی اللہ دے نیک بندے ہو، اللہ والے ہو، بزرگ ہستی ہو، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈے علاقے دے اندر بارش نازل فرما دے۔ اللہ اکبر کہی رہا شیخ عبدالعزیز نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اٹھے گھر گئے، گھر جا کے اپنی والدہ بیٹھی سی، والدہ دی چادر دے دوپٹے دے وچوں ایک دھاگا آپ نے کڈیا اور وہ دھاگا کڈ کے آپ نے اپنے ہاتھاں دے اوپر رکھیا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کیتی، یا اللہ تینوں اس دھاگے دا واسطہ ہے کہ ساڈے تے بارش نازل فرما دے، اور نال ہی فرمایا سونیا اے تیری او نیک بندی ہے کہ جن نے کدی بھی کسی غیر محرم دے چہرے نوں نہیں ویکھیا ہے۔ غیر محرمہ تو پردہ کرتی ہے، پردے دا اہتمام ہے، اگر کدھر جانا ہوئے تے پردہ لے کے جاندی ہے، تے سونیا اس پاک چادر دے دھاگے دا واسطہ ہے ساڈے تے رحمت فرما دے۔ کہندے دعا منگن تو ہاتھ بعد چوں نتی آئے نے، اللہ تعالیٰ نے بارش پہلے نازل فرما چڑھی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر خدمت نے، دیگر ازواج مطہرات بھی مصطفیٰ دی بارگاہ چ نے، اینی دیر گزری ایک صحابی رسول آئے نے، حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، اے نبینا صحابی سن، اکھاں تو نظر انہاں نوں نہیں سی آندا، اے میرے لجپال آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر خدمت ہوئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فوراً عورتاں اپنیاں بیویاں نو فرمایا کہ پردہ کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات ساڈے مومناں دیاں ماواں، ایک ازواج مطہرات نے سوال کیتا، یا رسول اللہ یہ صحابی دیکھا تو نبی نے انہاں تے نظر ہی نہیں آندا تے انہاں کول پردہ کر کے کی کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر اون نظر نہیں آندا تانوں تے نظر آندا ہے نا، اگر انہاں نو نظر نہیں آندا تانوں تے نظر آ رہا ہے نا؟ جی یا رسول اللہ سان تے نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا پھر پردے دا اہتمام کرو، سر تے دوپٹہ لو، چادر لو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اتنی زیادہ پردے دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے میرے لجپال آقا علیہ السلام